دو تین بنیادی باتیں کر کے میں انشاءاللہ اس وصیت نامے کے چند اہم نکات کی طرف آئیں کہ سارے ہی اہم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بہت ہی زیادہ میری نگاہ میں اہم مطالب ہیں ان پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ جو بنیادی باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ جنہیں میں نے تیار کیا تھا بات نہیں کر پاؤں گا، خواہش یہ ہوگی کہ ضرور ان مطالب کو، ان مفاہیم کو، ان عناوین کو کہ جو انہیں ملے ہیں ان کی شہادت سے لے کر آج تک، انہیں ضرور آپ کسی جگہ پر تلاش کریں، کسی بہتر شخصیت کے ساتھ بیٹھیں اور پوچھیں کہ اس شخصیت کو سردار دلہا کا لقب کیوں ملا ہے، کیوں یہ دلوں کے سردار کہلائے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس بات پر آپ محنت کریں، اس بات کو آپ جاننے کی کوشش کریں۔ دوسرا موضوع جو رہبر معظم نے جس کی طرف اشارہ کیا وہ مکتب شہید قاسم سلیمانی ہے۔ کیوں شہید قاسم سلیمانی کے راستے کو ایک مدرسہ کہا گیا، ایک مکتب کہا گیا؟ رہبر نے کیوں اتنی اہمیت دی ہے کہ ان کے کام، ان کے انداز، ان کے روش اور ان کے جو اقدامات تھے انہیں مکتب شہید قاسم سلیمانی کا نام دیا گیا؟ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو عنوان مکتب سے سمجھیں کہ یہ مکتب کیا ہے۔ سردار دلہا پہلی بات ہو گئی، اور مکتب شہید قاسم سلیمانی یہ دوسرا موضوع ہے کہ جس کو آپ ہم سے بہتر لوگوں کو بلائیں اور اسے سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ جب رہبر فرما دیں کہ یہ کوئی ایک شخصیت نہیں ہے، ایک فرد کے حیثیت سے مت دیکھو، یہ تاریخ ہے۔ اگر رہبر اتنی اور انشاءاللہ اس قابل ہے شخصیت کی اہمیت دیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کو اور زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دو تین بنیادی باتیں ایک اور کر دوں، وہ یہ ہے کہ ہم شہید کے وصیت نامے کو، جیسے کہ آپ نے سنا بیٹا اور بیٹی، جو مرد تھے وہ بیٹا تھا شہید کا اور جو خاتون تھی وہ بیٹی تھی شہید کی، کہ جنہوں نے اس وصیت نامے کو پڑھا۔ یہ وصیت نامہ پورا وصیت نامہ نہیں ہے، ابھی اس میں بہت سارے مطالب جو ہیں وہ بیان نہیں ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ شخصیت ابھی تک پوری طرح بیان نہیں ہوئی۔ ابھی شہید قاسم سلیمانی ایک زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں میں ایک پہلو ہے اور وہ ان کا جہادی پہلو ہے، وہ ان کا شام کو داعش سے آزاد کروانا یا عراق کے حرموں کو آزاد کروانا یا داعش کو ختم کرنا، ایک جہادی پہلو آپ کے ذہن میں ہے۔ لیکن شہید قاسم سلیمانی صرف ایک اس مختصر سا عنوان دے کے شخصیت کو محدود کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شہید قاسم سلیمانی ابھی کھل رہے ہیں، ابھی ان کے دوستوں کے انٹرویو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس برسی والے ایام میں بہت زیادہ ان کے قریبی ساتھیوں نے انٹرویوز دیے ہیں جس میں ان کے مختلف پہلو میں بات ہوئی کہ جو انشاءاللہ واضح ہوتا ہے کہ کیوں شہید اتنا بلند مقام کہ جن کے لیے رہبر معظم اس طرح سے گریہ کریں۔ تو انشاءاللہ یہ وہ سارے عناوین ہیں جو آپ کو کبھی نہ کبھی کسی اور جگہ بہتر شخصیات سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور مقدماتی بات آخری کر کے میں وصیت نامے پر آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم سے، یہ میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن اب ذرا محفل مختلف اور بڑی ہے تو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، تکرار مفید ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم سے آپ شخصیت پرستی نہیں نکال سکتے، کچھ بھی کر لیجئے آپ، پاکستانی قوم سے شخصیت پرستی کو نہیں نکالا جا سکتا۔ آپ کو بڑا ٹائم لگے گا کہ آپ اصول کی بنیاد پر شخصیت کا اور تنظیموں کا انتخاب کریں، بڑا ٹائم لگے گا آپ کو۔ سفر جاری ہے لیکن ابھی بہرحال لمبا عرصہ ہے۔ شخصیت پرستی آپ کو کرنی ہے، ہم جتنا بھی سمجھائیں آپ کو کرنی ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ ان کی شخصیت کی پرستش کریں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اپنے راستے پر مہر لگائی ہے۔ کیا ایسے لوگ آپ کے درمیان ابھی آپ کے زمانے میں نہیں گزرے، ڈاکٹر محمد علی نقوی سے لے کر اور شہید قاسم سلیمانی تک، کہ جن کے وصیت نامے اور جن کی زندگی یقینی طور پہ یہ اب آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے، یہ اب آپ کو منحرف نہیں کر سکتے۔ زندہ لوگوں کی اگر آپ پرستش کے حد تک جائیں، امکانات ہیں بھٹکنے کے، لیکن اگر آپ ان شہیدوں کو اور ان کے وصیت ناموں کو اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ جنہوں نے انشاءاللہ خون دے کے ثابت کیا، اپنے راستے کے اوپر مہر لگائی ہے، ان لوگوں کو ضرور انشاءاللہ ان کی پرستش کریں۔ ابھی لوگ چلے گئے، اب ان کا اب آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وصیت نامہ تو ہوتا ہی، شہید کا وصیت نامہ عموماً اس وقت پڑھا جاتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اسے کوئی لالچ نہیں ہے آپ سے، اور وہ جس راستے پر 43 ایئرز 43 سال جس راستے پر رہا شہید قاسم سلیمانی، انہوں نے آپ کو اپنے کامیابی کے وہ تمام اہم پہلو ان کی زندگی کے
کہ جو ان کو شہید قاسم سلیمانی بناتے ہیں انہوں نے انہیں بیان کیا ہے. تو میں انشاءاللہ اس 33 سالہ زندگی کے نچوڑ کہ جو ایک وصیت نامے کی صورت میں ہے کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں. فرماتے ہیں، آغاز یہاں سے کرتے ہیں حمد و ثنا کے بعد، آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صلب سے صلب یعنی ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل کیا، آغاز اسلام سے لے کر، اور ایک قرن سے دوسرے قرن، ایک صدی سے دوسری صدی میں منتقل کر کے پیدا اس زمانے میں کیا کہ جب خمینی بت شکن کو میں دیکھ سکا. یعنی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے شہید تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خمینی بت شکن کا زمانہ دیکھا ہے، جنہوں نے رہبر معظم کا زمانہ دیکھا ہے. یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعد، اہل بیت علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ قیمتی زمانہ ہے. شہید قاسم کہتے ہیں کہ صلب سے صلب اور قرن بے قرن، صدی سے صدی منتقل کر کے تو نے اس زمانے میں مجھے ظہور دیا، اس زمانے مجھے پیدا کیا کہ جو خمینی کا زمانہ ہے. یہ آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا انشاءاللہ نقطہ کہ جس کو آپ اپنے فخر کے لیے استعمال کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ آپ کس زمانے میں پیدا ہوئے. کہ اس عبد صالح کے زمانے میں تو نے مجھے پیدا کیا کہ جس کی حکمت نے ایران کو اس انقلاب سے اور پوری دنیا کو اسلام میں ناب محمدی سے متعارف کروایا، خمینی بت شکن. بہرحال خمینی بت شکن پر ابھی بات کرنے کا وقت ہے نہیں کہ ان پر بات کی جائے. اس کے بعد جب رہبر معظم کی بات کرتے ہیں کہ ساتھ ہی تو نے مجھے اس فقیہ زمان، حکیم، یہ عارف، ان کے زمانے میں پیدا کیا. ان کے لیے جملہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جن کی مظلومیت ان کی صلاحیت سے زیادہ ہے. یہ بہت اہم بات ہے، اسے آپ سمجھیں کہ ابھی جس طرح سے رہبر معظم کا ساتھ دینے والے چند لوگ جو پوری طرح سے اطاعت کرتے ہیں رہبر کی، ولایت فقیہ کی، چند لوگ ہیں. لیکن جب چند لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کا معنی بھی آپ کو اندازہ ہے، یہ بیع سے نکلا ہے، بے یہ عین بیع یعنی خرید و فروخت ہے، بیعت بھی اسی سے ہے. یعنی جو اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو ولی فقیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی بیعت کر لیتے ہیں. ابھی چند لوگ ہیں، لیکن ان چند لوگوں نے جو دنیا، ان چند لوگوں کی وجہ سے جس طرح سے استکباری طاقتوں کو، جس طرح دنیا کے دشمن، اسلام کے دشمن، انسانیت کے دشمنوں کو ان چند لوگوں نے روکا ہے. ابھی صرف چند لوگوں نے بیعت کی ہے، کیونکہ ابھی ولی فقیہ کی جس طرح سے بیعت ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہو رہی. ہمارا معاشرہ تو بہت پیچھے ہے، لیکن ہم جب اگلی بلکہ آخری بات تھی، لیکن میں اس کو شروع میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مطلب بہرحال ساتھ ساتھ ہے کہ جب علماء، مراجع اور بزرگ شخصیات کو مخاطب کیا ہے شہید نے اپنے اسی وصیت نامے میں، تو پورے احترام کے ساتھ یہ کہا کہ میں جس مورچے میں آپ نے مجھے بٹھایا میں وہاں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح سے ساتھ دینا چاہیے ولی فقیہ کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جا رہا، جس طرح سے اطاعت ہونی چاہیے ولی فقیہ کی اس طرح سے اطاعت نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے اگلا نقطہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگ ایسے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ لوگوں کو یعنی فقہا کو، علماء کو، مراجع کو آ کے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ولی فقیہ سے دور کریں. آپ کی نظر کچھ اور ہو، ولی فقیہ کی نظر کچھ اور ہو، آپ کو اکساتے ہیں کہ آپ اپنی ایک الگ فکر پیش کیجئے. تو اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا ہے انہوں نے. اور پھر جو بہت مضبوط جملہ اس کے فوراً بعد کہا ہے کہ آپ کی جو ولی فقیہ کے ساتھ یعنی ان کی جو رہبر معظم ہے مظلومیت ان کی صلاحیت سے زیادہ ہے. وہیں پہ ساتھ ساتھ کہا جو اردو میں بہت اہم انداز میں بیان ہو گیا، وہ یہ تھا کہ تنہا نسخہ نجات بخش، تنہا نسخہ نجات بخش. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دنیا استکباری طاقتوں کے ہاتھوں اس قدر برائیوں میں گھر چکی ہے، انحرافات میں گھر چکی ہے، لبرلزم، سوشلزم، کیپٹلزم اور اس طرح کے حکومتی نظام پیش کر کر کے اس قدر دنیا میں تباہی آئی ہوئی ہے کہ تنہا نجات بخش نقطہ ولی فقیہ اور ولایت فقیہ اور نظام میں حکومت ولایت فقیہ اور ولی فقیہ. یعنی آپ کے پاس اب جو نظام ہے نا یہی واحد ذریعہ ہے دنیا کی نجات کا. بہرحال اس کے اوپر تفصیل سے بانی تو نہیں ہے.
صرف اشارہ کیا آقا نبی کہ خیمہ یہی خیمہ رسول اللہ کا خیمہ ہے آج کے زمانے میں. پھر کہا واللہ 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 اگر اس خیمے کو کچھ ہو گیا، اس مرکز کو کچھ ہو گیا، اگر ولی فقیہ ولایت فقیہ ایران کے اسلامی انقلاب کو کچھ ہو گیا، تو یہ شہید کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں 43 ایئرز اولڈ 33 سال سے بیٹھا ہوں مورچے کے اندر اور دیکھ رہا ہوں، بہت قریب سے میں نے دشمن کو دیکھا ہے، اس کی چالوں کو سمجھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر انقلاب کو کچھ ہو گیا تو پھر واللہ 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 کہہ کے کہتے ہیں کہ نہ بیت الحرام بچے گا اور نہ ہی اہل بیت کے حرم بچیں گے، نہ ہی انسان اسلام بچے گا. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہو گیا، زیادہ سے زیادہ بادشاہی حکومت جو ختم ہوئی ہے واپس آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. اب جب واپس آئے گی نا تو تشیع نہیں بچے گی. اگر اس انقلاب کو کچھ ہو گیا تو تشیع خطرے میں، رسول اللہ کا حرم خطرے میں، اہل بیت علیہ السلام کے حرم خطرے میں، اگر ولی فقیہ کو آپ نے نہیں بچایا. یہ بہت واضح طور پر انہوں نے کہا ہے شہید قاسم سلیمانی نے. اس کے بعد جو تفصیل کے ساتھ نقطہ مظلومیت کا بیان کیا ہے، یعنی یہ 2-3 اگر آپ نے سنا بھی وصیت نامہ، 2-3 موضوع بڑے اہم تھے. اس میں ایک خود ولایت فقیہ ہے یعنی نظام حکومت اسلامی، دوسرے نمبر پر رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کا موضوع ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے. تیسرا موضوع مظلومیت ہے کہ مظلومیت اس کو دیکھیے کیا چیز ہے، اور چوتھی چیز اتحاد ہے. یہ 4 محور ہیں ان کے وصیت نامے کے. ان چاروں پر جس طرح سے روشنی ڈالی گئی ہے یہ اور زیادہ وضاحت طلب موضوعات ہیں، یہ اور زیادہ آپ کی محفل میں کھلنے والے موضوعات ہیں کہ انہیں سمجھیں. اگر شہید قاسم سلیمانی کو شہید قاسم سلیمانی بنایا ہے، شہید قاسم سلیمانی کو شہید قاسم سلیمانی بنایا ہے تو وہ کس چیز نے بنایا ہے؟ یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہو گیا؟ کیوں اس کی مظلومیت کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر لوگوں نے آنسو بہائے ہیں؟ کیوں سنی بھی، صرف شیعہ نہیں، سنی بھی اور عیسائی بھی روتے ہوئے پائے گئے ہیں؟ ان تمام موضوعات کو سمجھنا ہوگا، ان تمام موضوعات پر تفصیل کے ساتھ کام کرنا ہوگا. اور نوجوان آپ لوگوں کے لیے بس ایک نقطے کی طرف اشارہ کر کے بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں پہلے اس پہ سوچ رہا تھا لیکن ابھی اتفاق سے کسی جگہ پر یہ ترتیب کے ساتھ موضوع آ بھی گیا، کسی ایک کتاب میں موضوع آ بھی گیا، جو بھی شہید قاسم سلیمانی پر 5 کتابیں آئی ہیں اس میں سے کتاب میں یہ موضوع آ بھی گیا. اور انہوں نے کہا کہ یہاں سب آگے ہمیں درود پڑھے محمد والے محمد پہ. اور وہ یہ کہ سمجھا یہ گیا کہ شہید قاسم سلیمانی کو جو عزت، جو مقام ملا ہے وہ شاید اس لیے ہے کہ جو ان کی شہادت، جس طرز پر، جس طریقے سے شہادت ان کی ہوئی ہے اس نے ان کے مقام کو بہت بڑھا دیا ہے. یہ غلط سوچ ہے. نہیں، اس طرح کی اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں. یہ امریکہ کے میزائل سے شہید ہوئے، اس سے پہلے ہماری شہادتیں، ہماری قیادتیں ہیں کہ جو اسرائیل کے میزائل سے شہید ہوئی ہیں. کسی نے کہا نہیں، اصل میں جو ان کی بصیرت ہے، جو دشمن شناسی ہے، اس نے ان کے مقام کو بہت بڑھا دیا ہے. بعد میں پتہ چلا نہیں، یہ بصیرت اور یہ دشمن شناسی الحمدللہ ان سے پہلے بھی اور بھی بہت سارے شہداء میں پائی جاتی تھی. تیسری بات جو کی گئی وہ ولایت کی اطاعت ہے. کہا کہ نہیں، جو اصل میں اطاعت ولایت ہے نا، اس نے ان کو یہ مقام دلایا ہے. تو پتہ چلا نہیں، صرف یہ کہہ کہ ان 3 چیزوں میں آپ اس شخصیت کو محصور نہیں کر سکتے. شہید قاسم سلیمانی یہ تینوں موضوعات کہ جنہیں جہاد اصغر کہا جاتا ہے، یہ جہاد اصغر کی وجہ سے اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، یہ اصل میں جہاد اکبر کی وجہ سے بہت بڑا آدمی ہے. اس نے جہاد اکبر کیا ہے. جو تنظیمی ساتھیوں سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھیں. ہمارے پاس جو شہید قاسم سلیمانی کا تعارف ہوا ہے وہ یہ 2-3 عناوین ہیں. ایک ان کی شہادت، اس طرح کی مظلومی شہادت، مظلومانہ انداز میں شہادت ہونا. دوسرا ان پر بصیرت کہ جو ان کی بصیرت تھی، شاندار بصیرت. اور تیسرا ولایت کی اطاعت. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ان کے علاوہ بھی ان سے پہلے بہت ساری شخصیات میں موجود تھیں. پھر
کہا نہیں، اس جہاد اصغر کے ساتھ، یہ جہاد اصغر ہے، ہاتھ میں اسلحہ لینا اور محاذ جنگ پہ جانا یہ جہاد اصغر ہے، لیکن اصل میں اس قاسم سلیمانی کو جہاد اصغر نے قاسم سلیمانی نہیں بنایا ہے، جہاد اکبر نے بنایا ہے۔ اور آپ کو اس جہاد اکبر کو سمجھنا ہوگا، آپ کو ان کی معنویت پر کام کرنا ہوگا کہ وہ کون سی معنویت ہے جو اس کے اندر ہے۔ آپ کو اس اللہ کے بندے کی مظلومیت اور مظلوموں کے ساتھ جو محبت ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کو جو شہداء اور شہداء کے خانوادوں سے جو اس کی عقیدت ہے آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا۔ اور آخر میں جو مقام سے، دنیا سے اس کو نفرت ہے، جو مقام اور دنیا سے، دنیاوی مقام سے، اس دنیا سے جو اس کو نفرت ہے وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اور مسلسل وہ جدوجہد 43 ایئرز اولڈ، یعنی کیا زندگی تو ان کی خاتمہ پاتی ہے تقریباً قریب 57-58 سال کی عمر میں، لیکن جو 43 سال مسلسل جدوجہد کے گزارے کہ جس میں انہوں نے نہ یہ دیکھا کہ کس محاذ پہ جانا ہے، نہ یہ دیکھا کس ملک میں جانا ہے، نہ یہ دیکھا کہ کس قوم کو بچانا ہے۔ یہ جو تسلسل کے ساتھ جدوجہد ہے نا، ابھی میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا جہاں جہاں گئے، مسلسل اللہ کی راہ میں جو مسلسل جہاد کا جذبہ ہے، جو ایک دن بھی کمزور نہیں پڑتا، دن تو بڑی بات ہے، جو ایک گھنٹہ بھی کمزور نہیں پڑا، ایک لمحے بھی کمزور نہیں پڑا، وہ جہاد اکبر ہے کہ جو اس شخصیت کو ہمارے دلوں میں اتنا بڑا مقام دیتا ہے، یعنی ان کا جہاد اکبر۔ تیسری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے، میں نے کہا پہلی سردار دلہا، دوسری بات میں نے آپ سے کہی کہ مکتب قاسم سلیمانی، اور تیسری بات جو آپ نے سمجھنی ہے ان کا جہاد اکبر کہ جو اس شخصیت کو اس مقام تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوا۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا۔